اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروح محمد علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات مصطفیٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے یقیناً مشعل راہ ہیں۔ چند اشعار پیش کر رہی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی مزید اس پر کلام کریں گے اور گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے کہ وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے، وہ بے مثال بھیک شہ بے مثال دے، جو عمر بھر نہ فرصت عرض سوال دے، جو عمر بھر نہ فرصت عرض سوال دے، اور جب مانگنا ہے تجھ سے تو مانگوں میں اس طرح، جب مانگنا ہے تجھ سے تو مانگوں میں اس طرح، دونوں جہان ہی میری جھولی میں ڈال دے، دونوں جہان ہی میری جھولی میں ڈال دے، اور ایسا کریم ان کے سوا اور کون ہے، ایسا کریم ان کے سوا اور کون ہے، دل سے ضرورتوں کے جو کانٹے نکال دے، دل سے ضرورتوں کے جو کانٹے نکال دے۔ آج جناب تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو آپ موضوع مطالعہ کریں گے، یعنی ہم اور آپ طالب علم ہیں اور ہمارا مطالعہ مشاہدہ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی ہوا چاہتا ہے۔ یقیناً معزز مہمان شخصیات بھی ہماری اس بزم میں موجود ہوتے ہیں، اور آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا پر بات کریں گے۔ شریک گفتگو ہیں معزز مہمان شخصیت محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعلیمات مصطفیٰ میں مہمان ہوا کرتی ہیں۔ آج کی اس بزم میں مہمان ہیں ہماری بہت ہی پیاری ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں حبیبہ شعیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اور آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں۔ حبیبہ شعیب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حمد باری تعالیٰ سے آغاز کرتے ہیں، پیش کیجیے گا، بسم اللہ۔ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ۔ سبحان اللہ، تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان و رحیم، تیرا ہر رنگ آیا اے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہائے میرے رحمان و رحیم، تو ہی ہر شے میں نہائے میرے رحمان و رحیم۔ یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، یا کریم اللہ یا رحیم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، یا عظیم اللہ رحمان و رحیم اللہ، یا کریم اللہ۔ تو ہی سنتا گے ہر ایک قوم کے جذبوں کی صدا، تو ہی سنتا گے ہر ایک قوم کے جذبوں کی صدا، بے زبانوں کی زبان میرے رحمان و رحیم، بے زبانوں کی زبان اے میرے رحمان و رحیم، یا رحیم اللہ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ یا کریم اللہ، یا رحیم اللہ یا کریم اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امتیاز آپا، آج کا ہمارا موضوع جود و سخا کے حوالے سے ہے۔ سرکار دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں جود و سخا کے حوالے سے، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بے شک تو بے شک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جود و سخا پر کیا بات کی جائے کہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ جواد یحب الجود، کہ اللہ خود جواد ہے اور جود و کرم کو پسند فرماتا ہے۔ تو سخاوت نچلا درجہ ہے اور جواد تو انتہائی کمال پر ہونا ہے سخاوت کے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اہل ایمان کے لیے، مومنین کے لیے سخاوت کو پسند فرمایا، تاکید بھی فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخاوت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے، اور فرمایا کہ سخاوت جنت کا ایک ایسا درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین پر جھکی ہوئی ہیں، تو جو کوئی ایک ٹہنی کو پکڑ لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ غور کریں کہ سخاوت جنت کا درخت ہے، اور جنت کا درخت زمین پر جھکا ہوا ہے، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہیں، یعنی سخی ہو جاؤ تو جنت میں پہنچنے کی ضمانت مل گئی۔ پھر ایک شخص آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اسلام میں افضل چیز کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلام کرنا اور کھانا کھلانا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، رب عطا فرماتا ہے اور ہم تقسیم فرما رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی تقسیم میں کوئی ماہ و سال کی گردش کوئی اثر انداز نہیں ہوتی، زمان و مکان سے ماورا ہے میرے آقا علیہ السلام کی سخاوت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں ایک شخص جب سخی ہو جاتا ہے تو وہ چاہے اتنی عبادت نہیں بھی کرتا، جاہل بھی ہے مگر سخی ہے، تو وہ ایک عابد ہے مگر بخیل ہے، تو اس سے کہیں زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود جواد کے اس مقام پر فائز ہوتے ہوئے صحابہ کو ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ اللہ کے لیے قرض حسنہ ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، مقصود فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی رکھو، تو اس سے تمہارے مال میں برکت بھی آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا پر جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے، میں چاہوں گی کہ آپ کی شان جود و سخا اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیے جود اور جواد کا جب لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بن مانگے عطا کرنا، قلیل نہیں کثیر عطا کرنا، بیش قیمت عطا کرنا، بے بہا عطا کرنا، ایک بار نہیں بار بار عطا کرنا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جواد ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو رؤوف الرحیم فرمایا، اور اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو کوثر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں عطا کر دی، اے محبوب آپ عطا کرتے چلے جائیں، نہ اللہ نے عطاؤں میں کوئی کمی رکھی اور نہ حضور نے تقسیم کرنے میں کوئی کمی کبھی رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر، حیات مبارکہ پر نگاہ ڈالیں تو ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میرے ممدوح نے کبھی تشہد کے علاوہ وہ لاکھ اس کے علاوہ کبھی کسی سائل کو نہ فرمایا۔ تو جو بھی آیا جس نے جو سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطاؤں کے خزانے سے پایا۔ ایک شخص آتا ہے عرابی اور آ کر سوال کرتا ہے، دو پہاڑوں کے درمیان بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عطا فرماتے ہیں، تو وہ جا کر قبیلے میں اعلان کرتا ہے کہ لوگو چلو مسلمان ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا فرماتے ہیں کہ فاقے کا کوئی اندیشہ نہ رکھو۔ پھر اسی طرح غزوہ حنین میں جب محال آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر عطا فرماتے ہیں ہر ایک کو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو اتنا عطا فرمایا کہ ان سے گٹھڑی اٹھائی نہ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ایک اونٹ تھا جو چلتا نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہر مسئلے کا حل انہیں معلوم ہے کہ اس مسیحا کے پاس ہے جو اللہ کے حبیب ہے، تو وہ آئے اور عرض کی کہ اونٹ چلتا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھڑی ماری اونٹ کو، اس کے بعد ان سے اونٹ خریدا، اونٹ بھی خرید لیا، انہیں دینار بھی عطا کیے، اونٹ کو تیز رفتاری عطا کی، اس کے بعد اونٹ بھی حضرت جابر کو واپس کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کھجوریں عطا کی، وہ فرماتے ہیں کہ سال ہا سال تک میں کھاتا رہا اور کھجوریں کم نہ ہوئیں، اور کھجوروں کے ساتھ ایسی برکت آ گئی کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے دست مبارک سے اٹھا کر تو شدان میں ڈالی تھی، وہ تھی تو کھجور، رکھتی تھی صاحب حضور، ظاہری بھی تھی خوراک اور باطناً بھی نور دیتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طرح عطا فرماتے تھے۔ حیات مبارکہ میں کہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب رمضان آتا تھا تو جود و سخا اس قدر زوروں پر ہوتا تھا جیسے تیز ہوا چلتی ہے، کہ آپ جبریل امی کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرماتے تھے اور ساتھ اس طرح عطا فرما رہے ہوتے تھے۔ 70,000 درہم آتے ہیں اور رات تک کوئی ایک درہم بھی بچتا نہیں ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی تو عطاؤں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، زمان و مکان سے ماورا آج تک عطا کر رہے ہیں۔ ہر طالب کو مطلوب حضور کے صدقے سے ملتا ہے،
ہر ایک متلاشی کو منزل حضور کے صدقے سے ملتی ہے. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, بے شک آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. بے شک بلا شبہ. یہ بتلائیے گا کہ جود و سخا کے دینوی اور اخروی فوائد کچھ ارشاد فرمائیے گا. دیکھیں زینب, ویسے کوئی اگر کسی کو دیتا ہے تو یا تو احسان جتلانے کے لیے دیتا ہے یا گردنیں اس کی اپنے سامنے جھکائے رکھنے کے لیے دیتا ہے, لیکن سخی ہے ہی وہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے. تو جب وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتا ہے تو سب سے بڑی دولت یہ کہ وہ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو سخاوت چونکہ مال سے کی جاتی ہے تو اس سے معاشرتی طور پر بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں, کیونکہ دولت کی گردش رکتی نہیں ہے بلکہ اور تیز ہو جاتی ہے. مالداروں سے مال محتاجوں کی طرف جاتا ہے, غریبوں کی طرف جاتا ہے, ناداروں کی طرف جاتا ہے, ان کے گھروں میں بھی چولہا جلتا ہے, وہ بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں, دونوں اللہ کی رضا کو پاتے ہیں. کیونکہ مالدار کو اللہ نے عطا کیا, اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, محتاجوں تک پہنچا, انہوں نے بھی کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا. تو گویا ایک معاشرتی طور پر ایک ایسا سائیکل شروع ہو جاتا ہے اس سے کہ جس معاشرے میں زیادہ سخی لوگ ہوں گے وہاں معاشرے میں سکون ہوگا, انتشار نہیں ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کی عزت احترام ہوگا, محبت ہوگی, پیار ہوگا. آج دیکھیں تو دنیا کیا کچھ نہیں کر رہی معاشرے میں امن لانے کے لیے. اگر ایک قوم کی ایسی تربیت کر دی جائے کہ ان کے اندر سخاوت, انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ آ جائے, نمود و نمائش نہ ہو, ریا نہ ہو, تو اس سے معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوں گے, دینی فوائد بھی حاصل ہوں گے, روحانی بھی, اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اور حضور کی بارگاہ سے بھی وہ مقبول ہوگا. آمین آمین ثم آمین. آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور آج ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو رہی, بہت کچھ سیکھا جود و سخا کے حوالے سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے اعتبار سے, اس حوالے سے. اور نعت کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں جو مجھے بڑے ذاتی طور پر اچھے لگتے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اور آسماں خوان زمیں خوان زمانہ مہمان, صاحب خوان لقب کس کا ہے تیرا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. اختتام کریں گے ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حبیبہ شعیب تشریف فرما ہیں, ان کے پڑھے ہوئے نعتیہ کلام سے میری جانب سے فی امان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کروں
کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی لامکان کہ مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی ہیں جن کہیں گے مکان، اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان